السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ. آج ہم اسلامک اسٹڈیز فار گریڈ 6 کا یونٹ نمبر 5 کریں گے، اسلامک ہسٹری اینڈ جغرافی، جس میں آج ہم پڑھیں گے ٹاپک دا ری ویئر کمپینین، جس میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ری ویئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹیبل کمپینین، یعنی صحابہ کرام کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے. انٹروڈکشن اینڈ ارلی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. ان کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی اور ٹائٹل صدیق تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں سے تھے، یعنی ان کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پرانا تھا. بچپن سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے. وہ بہت عظیم انسان تھے اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے. جب پورا عرب جو ہے وہ ڈارکنیس آف اگنورینس یعنی لیک آف نالج میں تھا، انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تب بھی انہوں نے جو ہے نہ ہی ڈرنک کی اور نہ ہی بتوں کی پوجا کی. یعنی جب پورا عرب جو ہے وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، انہیں کوئی سمجھ نہیں تھی کہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں تھی، تب بھی حضرت ابو بکر صدیق نے نہ ہی تو کبھی ڈرنک کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا کی. اس مومنٹ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی فرمانبرداری کرنا. آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے اسلام سے پہلے تجارت کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا، انہوں نے اپنا سارا اسٹاک اور 40,000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے فار دا پروپیگیشن آف اسلام، یعنی فار دا کنٹینیوشن آف اسلام، یعنی اسلام کو پھیلانے میں. بسائڈس دس ہی یوز ٹو بائی سلیوز، اس کے علاوہ انہوں نے غلام خریدے اور انہیں آزاد کیا، جن میں حضرت بلال بھی شامل تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیسہ اسلام کو پھیلانے میں لگاتے تھے، یعنی اسلامی تعلیمات دینے میں لگاتے تھے. پریچنگ مطلب ٹیچنگ کرنا اسلام کے بارے میں. اور ان کی ٹیچنگ کی وجہ سے کیا ہوا؟ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹائٹل آف صدیق کے بارے میں پڑھتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ گئے اور انہوں نے اس ایونٹ کے بارے میں بتایا، یعنی آسپیشیس جرنی، یعنی ونڈرفل جرنی، پراسپیرس جرنی کے بارے میں بتایا جو انہوں نے جنت میں کی تھی، تو ابو جہل اور دوسرے لیڈرز جن کا تعلق قریش سے تھا، انہوں نے مذاق اڑایا اور طنز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جب کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا، یعنی ایک بندہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور اسے امید تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا سن کر مذاق اڑائیں گے، لیکن بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حضرت ابو بکر صدیق نے اس بندے کو جواب دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ صحیح ہوگی اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق کے ٹائٹل سے نوازا، جس کا مطلب ہے سچا، کیونکہ وہ اپنی ٹیسٹیمنی میں یعنی اپنے امتحان میں اور اپنی سپورٹ میں کیا ہوئے تھے، پاس ہو چکے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے تھے. سیلف سیکریفائس ایٹ دا ٹائم آف ہجرت مائگریشن، جب نان بلیورز جو ہے وہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سڑکوں پر گھوم رہے تھے تلواریں لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت خطرہ تھا، تب حضرت ابو بکر صدیق سیٹ آؤٹ یعنی باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اور پیچھے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور ان کے ساتھ وہ غار ثور میں رہ رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے وہ کتنے ڈیووٹڈ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا کنسرن تھے اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی. اب ہم بات کرتے ہیں یونیک آنرز آف حضرت ابو بکر صدیق. جب تبوک کی بیٹل ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، تب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ گھر سے وہ لے آئے تھے، یعنی جو چیز ان کے پاس پڑی تھی وہ سب کی سب لے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو اپنی فیملی کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے میسنجر کو چھوڑ آیا ہوں. ایون انہوں نے اپنے کپڑے بھی دے دیے تھے اور وہ مسجد نبوی کے پاس کھڑے ہوئے تھے. صرف 2 پیسز انہوں نے جوٹ کے پہنے ہوئے تھے. جوٹ کہتے ہیں درخت کے جو تنے ہوتے ہیں، ان سے انہوں نے کپڑے بناتے ہیں نا، جو بنائی ہوتی ہے جیسے بوری ٹائپ بنتی ہے، جوٹ سے ہی بنائی جاتی ہے، تو انہوں نے اس سے جو ہے کیا کی تھی، 2 کپڑے انہوں نے بس پہنے ہوئے تھے اور اس پہ بھی تھرونز یعنی کانٹے لگے ہوئے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام بھیجا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو، اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کیا اب بھی حضرت ابو بکر صدیق خوش ہیں ان 2 کپڑوں میں بھی؟ تب حضرت ابو بکر صدیق یہ بات سنتے ہیں اور بہت زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں. ٹرینس کا مطلب ہے کہ جو ہے بہت زیادہ جوش میں آ جانا، یعنی اور پھر جو ہے مستقل وہ ریپیٹ کر رہے تھے. ایکیٹسی کہتے ہیں ہیپینس کو. وہ بہت خوش تھے اور خوشی میں بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، ہاں اللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، اب جو ہے خلافت کے بارے میں بات کرتے ہیں. 12 ربیع الاول 11 ہجری کو انہیں پہلا خلیفہ چنا گیا تھا مسلمانوں کا. اس
خلافت کے دوران انہیں بہت ساری پریشانیاں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ پے کرنے سے منع کر دیا تھا، اور کچھ نے ریپوڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ریفیوز کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا اسلام کو ماننے سے، اور کچھ نے ایون غلط کلیم کیا تھا، یعنی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ پروفٹ ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ان ساری پرابلمس کا بڑی بہادری سے اور عقل مندی سے مقابلہ کیا۔ ایک بہت بڑا ایریا عراق کا جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا تھا، جب ان کا دور چل رہا تھا، تب وہ جو اینیکس کا مطلب ہے انہوں نے ایکوائر کر لیا تھا، حاصل کر لیا تھا عراق کا بڑا ایریا بھی اپنے خلافت کے دوران۔ بیٹل یرموک کی جو ہے وہ بھی ان کی خلافت کے دوران ہی ہوئی تھی، اور ان کی خلافت کتنے سال رہی؟ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن تک ان کی خلافت چلی۔ اب ہم پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت ڈیوٹ کہتے ہیں، بہت زیادہ ڈیووٹڈ تھے، بہت زیادہ دھیان دے رہے تھے، ٹھیک ہے، کنسرن تھے بہت زیادہ، اور کائنڈ ہارٹڈ انسان تھے۔ جب وہ خلیفہ بن گئے تھے، اس کے بعد بھی وہ جو ہے اپنا کام خود کرتے تھے، اور وہ اپنی جو ہے گروسری بھی خود، اپنے نیبرز کی گروسری بھی لے کر آتے تھے، یعنی سامان جو ان کے نیبرز کو، پڑوسی کو چاہیے ہوتا تھا وہ بھی لے کر آتے تھے۔ ان کا جو ہے وہ کیٹل بھی، یعنی جو بکرے وغیرہ ہوتے ہیں، جو شیپ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی چڑھاوا ان کا کر دیتے تھے، اور ان بکریوں سے یا ان سے دودھ نکال کے بھی اپنے پڑوسیوں کو یا دوسرے لوگوں کو وہ سرو کرتے تھے، یعنی جن کا وہ کام کرتے تھے، جن کی بکریاں چراتے تھے، اگر انہیں دودھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ بھی نکال کے دیتے تھے۔ اس دوران جب وہ اپنی خلافت میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا، اور وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ٹائم جو ان کا سارا استعمال ہو رہا تھا، تو وہ اپنا بزنس تو چلا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کرا، ان کے پاس پیسہ کہیں سے آ نہیں سکتا تھا نا، کیونکہ بزنس ان کا جو ہے بند کر دیا تھا انہوں نے، کیونکہ خلیفہ تھے تو ان کو کام بہت ہوتے تھے، تو وہ بیت المال میں سے کچھ اماؤنٹ لیتے تھے، اسٹیپن کہتے ہیں فکسڈ اماؤنٹ لیتے تھے، جو ہارڈلی انف تھی ان کے، بارلی کہتے ہیں ہارڈلی، جو مشکل سے ان کی زندگی بھی، جتنی تھوڑی اماؤنٹ لیتے تھے ان کی لائف ہوڈ بھی بہت مشکل سے چل پاتی تھی اس سے، ٹھیک ہے۔ سبسسٹینس کہتے ہیں مینس آف سپورٹنگ لائف، ٹھیک ہے، اور بارلی کہتے ہیں ہارڈلی، یعنی ان کی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اماؤنٹ بہت کم تھی، فکس تھی لیکن جو ہے بہت زیادہ کم تھی۔ ڈیتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی 2 سال 3 مہینے، اور وہ آفٹر پاسنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تھے تو وہ کتنے سال زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد؟ 2 سال 3 مہینے، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال ہوا منڈے 22 جمادی الثانی کو 13 ہجری کو۔ انہیں مسجد نبوی میں رائٹ سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفنایا گیا۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک کریے، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔